نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تعالی آج سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 3 کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ جل جلالہ کلام حکمت کی سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 3 میں فرماتے ہیں مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ لفظ مالک یوم الدین یہ جو آیت ہے اس کا معنی تو روز جزا کے دن کا مالک ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ جزا کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے کہ اس دن نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو ثواب ملے گا اور گنہگاروں اور کافروں کو سزا ملے گی، جبکہ مالک اسے کہتے ہیں جو اپنی ملکیت میں موجود چیزوں میں جیسے چاہے تصرف کرے۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ دنیا و آخرت دونوں کا مالک ہے، لیکن یہاں قیامت کے دن کو بطور خاص اس لیے ذکر کیا تاکہ اس دن کی اہمیت دل میں بیٹھے۔ نیز دنیا کے مقابلے میں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا ظہور زیادہ ہوگا، کیونکہ اس دن کسی کے پاس ظاہری سلطنت نہ ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو عطا فرمائی تھی۔ اس لیے یہاں خاص طور پر قیامت کے دن کی ملکیت کا ذکر کیا گیا، گو کہ اس دن ہمارے اعمال صالحہ پر اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے گا اور اعمال بد پر سزا دے گا، اور رب تعالیٰ کی حکم اور اجازت کے بغیر کوئی ہمیں اللہ جل جلالہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے گا۔ اسی لیے قرآن میں آیا کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کون ہے جو تم پر غالب آئے، اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے تو کون ہے جو تمہیں بچائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے اور کلام حکمت قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے کی طاقت و قوت عطا فرمائے۔ نبی علیہ تحیۃ الصلاۃ والتسلیم کا ارشاد گرامی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے، لہٰذا خود بھی کلام حکمت کو پڑھیں، سمجھیں، تفکر کریں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں، تاکہ ہم سب کے سب اللہ جل جلالہ کی لا ریب بے عیب کتاب، بے مثل کتاب کو پڑھ کر سمجھ کر جنت کی وادیوں میں سیر کرنے کے قابل ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی اعمال صالحہ کو قبول فرمائے اور اعمال بد سے درگزر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔